اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بین الاقوامی مالیاتی ادارے۔ یہ بڑا عام ٹاپک ہے، ذرا اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے آپ کی۔ تو اس کے جو اہداف اور مقاصد ہیں وہ بھی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے، اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے جس کو اقوام متحدہ کے مالی ادارے، عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF، عالمی مالیاتی فنڈ اور اس کے مقاصد۔ یہ تھوڑا بہت تمہیدی طور پہ یعنی عالمی مالیاتی فنڈ ہے کیا، باقی اس کے مقاصد اہداف وہ تو ہم آگے بڑھیں پھر عالمی بینک کی طرف آئیں گے۔ ادارہ خوراک و زراعت، تعلیمی سائنسی اور ثقافتی ادارہ، بین الاقوامی انجمن مالیات، عالمی ادارہ سے بین الاقوامی ادارہ محنت، تولیدی یا امانتی کونسل، اقتصادی اور سماجی کونسل۔ اس کی ڈیٹیل ان کی ڈیٹیل جو نام میں نے لیے اس ڈیٹیل کی طرف آئیں گے۔ پہلے ذرا تھوڑا تحمیری طور پہ کہ یہ اقوام متحدہ کے مالی ادارے جو ہیں، ان کا فنکشن، پھر ان کے اہداف مقاصد ان کی طرف آئیں گے۔ یعنی اقوام متحدہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اقوام متحدہ دنیا کے تمام ملکوں کی متحدہ انجمن ہے جو ممبر ممالک کے درمیان اتفاق پیدا کرنے اور ان کے معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے قائم ہوئی ہے۔ اس وقت اس ادارے نے بہت سے ذیلی ادارے قائم کیے ہیں، یعنی عالمی ادارہ انصاف، عالمی ادارہ محنت وغیرہ وغیرہ، جن کی ڈیٹیل میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان ذیلی اداروں کا مقصد اپنے دائرہ عمل میں ممبر ممالک میں پیدا ہونے والی مشکلات کو حل کرنا، تجارتی تعلقات کو بہتر بنانا اور عالمی سطح پر یعنی انسانوں کی فلاح و بہبود کو اور ترقی، ان کے اہداف اور مقاصد ہیں۔ اقوام متحدہ کے مالی اداروں میں 2 اہم مالی ادارے شمار ہوتے ہیں۔ ایک کو عالمی مالی فنڈ یعنی عالمی مالیاتی فنڈ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF، اور دوسرے کو عالمی بینک برائے تعمیر و ترقی کہا جاتا ہے۔ عالمی بینک دراصل عالمی فنڈ کا ذیلی ادارہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبران کے لیے عالمی مالی فنڈ کا ممبر بننا ضروری ہے۔ ممبر بننے کے لیے ملک کو ممبری فیس ادا کرنا پڑتی ہے، جو سونے اور ملکی کرنسی اور پاؤنڈ یا ڈالر کی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین نے فنڈ کو الگ ترتیب دوسرے ممبر ممالک کے مقابلے میں زیادہ رقم ان کو مہیا کرنا پڑا ہے۔ ان ممالک کو فنڈ سے رقم حاصل کرنے یا فنڈ کی انتظامیہ میں مداخلت کرنے کا مخصوص استحقاق حاصل ہے۔ اس کی وجہ سے یہ زیادہ پیسے دینے کی وجہ، اور یہ وجہ دیکھیں جو لینے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دینے والا ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ جو یعنی اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ان کو اس والے سے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں، صرف وہ یہ تو ایک مسلمان اس تناظر میں سوچتا ہے نا، تو وہ اس کو اس طرح کھینچتا، یعنی اس کو اپنی طرف اپنے فیور میں اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کیونکہ اوپر ہے تو ہم نے جن ممالک کو ظاہر ہے کوئی ان اداروں نے جن کے میں نے ابھی نام دیے IMF ہے یا عالمی بینک ہے امداد دینی ہے، تو پھر شرائط وہ اپنے طور پہ اپنے اہداف اور مقاصد ان کے پھر اپنے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ ان کو
جو یعنی عالمی مالیاتی جو ادارے ہیں ان کو جو سپورٹ کرنے والے امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، یعنی دوسرے ممبر ممالک کے مقابلے میں یہ زیادہ رقم وہ دیتے ہیں۔ ان ممالک کو یعنی فنڈ سے رقم حاصل کرنے یا فنڈ کی انتظامیہ میں مداخلت کرنے کا مخصوص استحقاق حاصل ہے، اس وجہ سے کہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ عالمی مالی فنڈ کے فرائض میں زر مبادلہ کی شرح یعنی میں استحکام قائم کرنا اور ممبر ممالک کے عدم توازن ادائیگی کو درست کرنے میں مالی امداد کرنا ہے، جس طرح کے صورت ہے غریب ممالک، خاص طور پہ جو کچھ دیکھیں نا وقتاً پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد عالمی سطح پر زر مبادلہ کی شرح کو قائم کرنے اور مستحکم کرنے کا مسئلہ بڑا سنگین تھا۔ اس وجہ سے اس کی وجہ یہ تھی کہ طلائی معیار کو قائم رکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ سونے کا ذخیرہ چند ملکوں کے پاس تھا۔ دنیا کے بہت سے ممالک بشمول برطانیہ کے پاس بھی سونا ختم ہو چکا تھا۔ بینک آف انگلینڈ، جسے دنیا کے بینک کی حیثیت حاصل تھی، سونے کے معاملے میں دیوالیہ ہو چکا تھا۔ بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے سونا دستیاب نہیں تھا۔ ایسی صورت میں ملک کے سکے کی شرح کا تعین دوسرے ملک کے سکے کے ساتھ مشکل ہو گیا۔ اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے عالمی مالی فنڈ قائم کیا گیا۔ اس نے سونے کی قیمت امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ میں مقرر کر دی۔ بعد ازاں اس کی بنیاد پر دوسرے ممالک کے سکوں کی شرح متعین کر دی گئی۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی جو ہے نا عالمی جو بینکنگ کے اہداف، فرائض، باقی چیزیں تو وہ تو ہم اس کی ڈیٹیل میں آئیں گے ہی کہ عالمی مالیاتی فنڈ ہے یہ اسٹیبلش کب ہوا، عالمی بینک یہ ابھی آپ نے کہ یہ سنا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا جو دو عام ادارے ہیں، یعنی ایک IMF اور دوسرا عالمی بینک، اور عالمی دراصل عالمی فنڈ یعنی عالمی فنڈ کا ذیلی ادارہ ہے، یہ IMF کا ذیلی ادارہ ہے۔ تو عالمی فنڈ کا یعنی ایک دوسرا عام کام ممبر ممالک کی چلنت کھاتہ میں عدم توازن کو درست کرنے میں مدد دینا ہے، یعنی بیلنس آف پیمنٹ جسے کہا جاتا ہے نا، توازن ادائیگی، اس کے مقابلے میں ہے عدم توازن۔ اگر ایسی صورتحال سامنے آئے تو اس کا دوسرا جو ہے نا کام یعنی عالمی مالیاتی جو فنڈ ہے اس کا دوسرا عام کام کیا ہے کہ ممبر ممالک کی چلنت کھاتہ میں عدم توازن کو درست کرنے میں مدد فراہم کرنا، مدد دینا، تاکہ کسی ملک کو عدم توازن ادائیگی کی وجہ سے عدم توازن ادائیگی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور اس ملک کی معاشی حالت عالمی معاشی حالت میں خلل کا باعث نہ ہو، یہ رکاوٹ نہ بنے۔ سارا سسٹم جن سے ایک دوسرے کا لنک ہے تو وہاں پہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں جس طرح ہم دیکھیں نا یہ کمیٹیاں بنتی ہے گاؤں کی سطح، محلے کی سطح کی، پھر گاؤں کی سطح جہاں پہ زیادہ لوگ دیکھیں ہوں یہ پڑھے لکھے ہوں، سویلائزڈ ہوں، پھر یہ دیکھیں بتدریج وسائل ہوں تو پھر ان کو مینیج کرتے ہیں۔ ایون یہ کہ بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے نا، شہروں میں تو سہولیات دستیاب ہوتی ہیں، یہاں پہ مثلاً شادی حال بنے ہوئے ہیں یا خدا یہ خوشی غمی کے جو مواقع ہیں وہاں پہ دیکھیں شہروں میں سہولتیں ہوتی ہیں تو مینیج کر لیتے ہیں۔ دیہاتوں میں اس کے مقابلے میں تو وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے دیکھیں کمیٹیاں بنا لیتے ہیں کہ خوشی کا مرحلہ ہے تو اس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں، یعنی اس حد تک کہ وہ دیکھیں نا کمبائنڈلی کنٹریبیوٹ کر کے تو کیا کرتے ہیں کراکری لے لیتے ہیں، اچھی طریقے سے وہ جو ہے نا کو خاص وہ شیڈ وغیرہ بنا لیتے ہیں، وہ حال نما جس طرح وہ ٹینٹ وغیرہ لگا کے یا عارضی طور پہ وہ جو ہے نا جستی چادر وغیرہ اس کو ڈال کے چھت بنا لیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا اصل ضرورت مطلب کوئی دھوپ یا گرمی کا سیزن ہے اس سے بچ سکیں۔ پھر اسی طرح خدا نخواستہ کوئی بارش ہو رہی ہو تو اس مرحلے پہ اگر کوئی
خوشی یا غمی کا معاملہ تو وہاں پہ بھی وہ چیز کام دے. تو اس طرح جو ہے نا یہ جن کو کہا جاتا ہے رفائی امور، تو دراصل یہی کچھ ہے. اس کو ذرا بڑے لیول پہ لیں، ملک کی سطح پہ پھر اس سے باہر نکلیں تو یہ عالمی سطح کی بات بنتی ہے. یعنی چند ممالک یا 10 15 20 ممالک اکٹھے ہو جائیں تو یا اس سے زیادہ، تو گویا کہ یہ سارے جو ہے نا مطلب اہم عام کیا غیر ہم سارے جو اس کا حصہ بنتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اقوام متحدہ ہی ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی IMF کے حوالے سے کہ اس کا دوسرا کام کیا ہے کہ چلنت کھاتہ میں عدم توازن کو درست کرنے میں مدد دینا، تاکہ یعنی کسی ملک کو عدم توازن ادائیگی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہو تو اس ملک کی معاشی حالت عالمی معاشی حالت میں اس وجہ سے اس کو خلل نہ پڑے. عدم توازن ادائیگی کی صورت میں یعنی درآمدات کی زیادتی اور برآمدات کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. فنڈ اس ملک کو جس کی درآمدات و برآمدات کے مقابلے میں جس کی درآمدات برآمدات کے مقابلے میں کم ہو جائے اس سے یعنی اپنے سکے کی قدر میں تخفیف کی اجازت دیتا ہے، اور اس کا مقصد اس ملک کی برآمدات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ فنڈ ممبر ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ ایسے ملک سے تجارتی تعلقات بڑھائیں تاکہ اس ملک کی معاشی حالت بہتر ہو سکے. گویا کہ وہ جو ہے نا اپنے طور پہ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں تو وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اس بحران سے فلاں ملک کو یا جس کو ضرورت ہے تو یہ اس کو اس بحران سے نکالا کیسے جائے. دوبارہ یہ پھر الگ بات ہے کہ آپ پھر یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ممالک کے جو چھوٹے ملکوں کو اعلیٰ کار بناتے ہیں، پھر ان کے اپنے اہداف بھی ہوتے ہیں یا جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھر اس سے ان کے اوپر ان کا یعنی اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ کو پھر وہ دیکھیں نا. یہ اسلام ہی ہے، یہ اسلام ہی ہے جس کے بارے میں آپ اور ہم نے پڑھا ہے کہ یہ خود غرضی، پھر یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ چکمہ دوسرے کو چکمہ دینا یا پھر مقاصد نیت کے اندر فطور رکھ کے کسی کا تعاون کرنا، وہ ساری چیزیں. تو یہ ان لوگوں کو بہرحال اس بات کی کیا ضرورت ہے. تو ہم اس طرف آتے ہیں کہ عالمی مالیاتی جو فنڈ ہے عالمی یعنی IMF، یہ ہے کیا، اس کے مقاصد، اس کے اہداف، اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کی طرف اب ہم آتے ہیں. یہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، یہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نقد رقم کے محفوظ سرمایہ کا ایک نظام ہے جس میں سے روپیہ نکال کر ممبر ملک اپنی بین الاقوامی تجارت کے عارضی خسارے کو پورا کر سکتے ہیں. فنڈ کا آئین 1944 میں برٹن ووڈز کانفرنس کے موقع پر مرتب ہوا تھا اور 27 دسمبر 1945 سے اس کا نفاذ عمل میں آیا ہے. عالمی بینک میں شریک ہونے والے ملکوں کو پہلے مالیاتی فنڈ کا رکن بننا پڑتا ہے. ہر رکن کے لیے ایک کوٹا مقرر ہوتا ہے اور عام طور پر اسے کوٹے کے مساوی چندہ دینا پڑتا ہے. قاعدے کے مطابق ہر رکن کو 1/4 چندہ سونے کی صورت میں ادا کرنا ہوتا ہے. البتہ وہ حصہ سونے اور ڈالر کی صورت میں سرکاری فراہمی کے 10% سے زیادہ بڑھنے نہیں پاتا. باقی چندہ ہر ملک اپنے زر مبادلہ کی صورت میں ہر ملک کے اپنے زر مبادلہ کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے. جب کسی ملک کی درآمدی تجارت برآمدی تجارت سے بڑھ جائے، یعنی جو چیزیں باہر بھیجی جاتی ہیں اس کے مقابلے یعنی وہ زیادہ ہونی چاہیے، تب تو اس کے مقابلے وہ باہر سے چیزیں زیادہ منگا رہا ہے، تب اس کو تو دیکھیں نا. پھر اس کا مطلب ہے یہ خسارے میں جا رہی ہے بات. تو خسارے کی رقم ادا کرنے کے لیے اسے غیر ملکی زر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پر وہ رقم ہر ملک اپنے سونے یا غیر ملکی زر مبادلہ کے محفوظ ذخیرے میں سے نکال لیتا ہے. لیکن اگر وہ ذخیرہ نہایت تیزی کے ساتھ گھٹنا شروع ہو جائے تو وہ ملک اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے کوئی تدبیر نکالتا ہے.
اگر کسی تجارتی خسارے کو بہت جلد پورا کر لیا جائے تو عالمی تجارت پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے عام طور پر غیر ملکی سامان کی درآمد روکنے کے لیے بعض تجارتی پابندیاں عائد کرنا پڑتی۔ ان کے علاوہ جو تدابیر اختیار کی جائیں وہ عالمی تجارت پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اس صورت میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان تدابیر پر عمل کرنا قلیل محفوظ سرمایہ والے ملکوں کی بساط سے باہر ہو۔ لہٰذا مالیاتی فنڈ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ فاضل محفوظ ذخیرے کا کام دے، اور اگر حالات امید افزا ہوں تو ممبر ملک کی بین الاقوامی تجارتی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے مناسب امکانات پیدا کرے۔ فنڈ کے ڈائریکٹروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق امدادی رقم کو کم یا زیادہ کریں۔ وہ دیکھیں نا، اس کے چہرے کے اوپر رونق ہی نہیں ہے، جو وہ خاتون وہ ادھر آ کے پاکستان وہ ایسے وہ دیکھتے ہی ان لوگوں کو خوف آتا ہے، یعنی جب مرضیاں کرتے ہیں تو کیا دیکھیں نا، وہ ابھی تک یہ دیکھنا ہے ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ تو بات یہ رہی تھی کہ یہ فنڈ کے ڈائریکٹروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق امدادی رقم کو کم یا زیادہ کر دیں، کیونکہ انہیں اس امر کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ملک اپنے تجارتی توازن کو استوار کرنے کے لیے صحیح اقدامات سے کام لے رہا ہے یا نہیں۔ میں نے بتایا نا، یہ اب یہ کہ بتائی رہی ہے جو عبارت، یعنی جو آپ کے سامنے میں نے ابھی یا سامنے کیا یہ اسکرین کے اوپر آپ اس کا صرف ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ڈیٹیل میں رکھ رہا ہوں کہ اپنے تجارتی توازن کو استوار کرنے کے لیے سے اقدامات ہیں، تو اس میں پھر اپنی مرضی منشا کس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، فلاں کریں، فلاں کریں، تو اس طرح گویا کہ پس پردہ الفاظ، اس کو کہا ہے صنعت الفاظ، دکھاوا کچھ ہے اور پس پردہ مقاصد کچھ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ فنڈ کسی رکن کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ تجارتی خسارے کے اسباب کو دور کیے بغیر اپنا چندہ نکال لیں اور صرف اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اپنی رقم آہستہ آہستہ گنوا دے۔ نہیں دیکھیں نا، یہ تو دیکھیں نا اقدامات ہو رہے ہیں، یعنی جو باتیں ہم بتا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی ایسا نا بس یہ ان کو وہ یہی کہ بھائی ٹھیک ہے بار بار خسارہ اور پھر بار بار دیتے رہیں، تو اب یہی وجہ ہے نا کہ جب دے رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر کتنا وہ انٹرسٹ دے رہے ہیں اور ساتھ پھر اپنے وہ اہداف وہ بھی اچیو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نادار ملک بتدریج الگ ہو جائیں اور میں یعنی چند مالدار ملک اس میں باقی رہ جائیں جنہیں فنڈ کی خدمات کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ڈائریکٹر وقتاً فوقتاً ممبر ملکوں سے ان کی مالیاتی حکمت عملی کے بارے میں استفسار کرتے اور انہیں صلاح مشورہ دیتے ہیں کہ حالات کو سازگار بنانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں نا کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس حد تک کہ دیکھیں نا یہاں تک کہ وہ دیکھیں نا لوگوں کو کتنا سسکاتے تڑپاتے ہیں، اور اہداف مقاصد ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اب مثلاً ابھی مہنگائی کس قدر، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بیچارے جن لوگوں کے وہ تنخواہ طبقہ ہے، یہ کنڈیشن بھی لگانا تو کیا وہ انصاف والی، اس کا پس پردہ ایک جو ہے نا مقصد یا ہدف ان کا یہ بھی ہے کہ اس ملک کے وہ جو ہے نا رہنے والے حکومتوں کے خلاف، ملک کے خلاف، یعنی ایک انارکی کی صورتحال سامنے۔ تو جب وہ اس طرح وہ پس پردہ پھر ڈیٹیل ہم تو ہمارے سامنے تو ہے نہیں کہ قطعی اور یعنی ضمنی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں، قطعی طور پہ ہم کہہ سکیں کہ، لیکن یہ کہ جو دیکھیں نا شرائط غیر ضروری تنگ کرنا اور ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنا، جن چیزوں کا یعنی ان کو ہمارے ان سے یعنی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کبھی کوئی دہشت گردی کا، کبھی کون سے دفعے، کبھی کون سے دفعے، تو اب کس طرح کی کون سی دہشت گردی جو انٹرنیشنلی جو بڑے بڑے دہشت گرد ممالک ہیں اسرائیل جیسے، وہاں پہ تو کوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو کبھی آ کے وہ اپنا دست دراز نہیں کرتے نا اسرائیل والے، یعنی اسرائیل تو آپ دیکھیں نا، بلکہ الٹا یہ کہ وہ اسرائیل تو ایسے یعنی IMF کو استعمال کر رہا ہے،
تو اب ظاہر کچھ ہے اور یہی ہے، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ طاقتور قومیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پہلے بناتے سنوارتے ہیں، اس کے بعد یہی عرصیں ان کی ہوتی ہیں، ورنہ یہودیت کی یا یہ ان کی ہسٹری تو آپ کے سامنے میں نے وقتاً فوقتاً رکھی ہے کہ پہلے کیا تھے، اس کے بعد یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، زمانہ گردش کرتا ہے، جس کو ذرا رگڑا لگتا ہے اٹھتا ہے، تو پھر دیکھیں نا رگڑا لگانے والوں کو، اور کیا پھر اس کی ڈیٹیل مزید بتائیں، تو بہرحال یہ ہے کہ ان کی ہسٹری ہیں۔ اب دیکھیں سارے اس کے اوپر آئی ایم ایف کے اوپر، ورلڈ بینک کے اوپر، یعنی اس کے اوپر قبضہ کن لوگوں کا، تو پھر جن لوگوں کو قبضہ کیا وہ دیکھیں نا ہمارے یعنی پاکستان جیسے ممالک کے وہ کبھی خیر خواہ ہیں، وہ ممالک جو امیر ہیں وہ دیکھیں ان کے اشاروں پہ چلیں۔ تو آگے یہ ہے کہ فنڈ کو مختلف ملکوں کے مابین تبادلہ زر سے خاص دلچسپی ہے۔ یہ جو ہے نا ایک تاجر 1000 برطانوی پاؤنڈ نقد ساتھ لے کر صرافہ میں آتا ہے اور اسے حسب ضرورت ڈالر، فرانک یا کسی اور ملک کے رائج الوقت سکے میسر آ جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ مالیاتی فنڈ کی یہی مراد جو پوری ہو گئی۔ اس کا ایک اور نصب العین یہ ہے، میں ساتھ ساتھ یہ غور کر دیں اہداف اور مقاصد، اس کا ایک اور نصب العین یہ ہے کہ شرح تبادلہ میں دیر پا استقامت رہے۔ پاؤنڈ کی قیمت اس وقت مستحکم کہی جا سکتی ہے جبکہ ایک پاؤنڈ کے عوض ہمیشہ ایک ہی تعداد میں ڈالر یا ایک ہی مقدار میں سونا مل سکے۔ اگر کوئی ملک اپنے محفوظ سرمایہ کو برقرار رکھنے میں دشواری محسوس کر رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اسے زر مبادلہ آسانی سے نہیں مل سکے گا۔ ہر ملک کی طرف سے تبادلہ زر کی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں جن کے بموجب کوئی شخص بھی اپنی مرضی کے مطابق اپنے ملک کے سکے ڈالر یا سونے کی شکل میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ اس کے سکے دوسرے ملک کے سکوں میں بے دریغ تبدیل ہوتے رہیں تو اسے تبادلہ زر کی پابندیاں ختم کر دینی پڑیں گی، لیکن ایسے کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس صورتحال میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ بہت سے ملک جن کے پاس اس رقم کے سکے موجود ہوں گے انہیں فوراً بنا لینا چاہیں گے۔ یہ گویا بینک پر ایک قسم کی جورش ہوگی جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر یہ جورش بڑھتی رہے گی تو بینک بند ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت نے زر مبادلہ کی پابندی ہٹا دی ہیں اور اس کی حیثیت پہلے سے زیادہ کمزور ہوگی۔ پھر کیوں کوئی ملک زر مبادلہ کی پابندیاں دور کرنے کے بعد رونما ہونے والے خطرات مول لینا چاہے گا؟ حالانکہ پابندیاں دور کرنے سے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بے روک ٹوک تجارت سے فائدہ حاصل ہو اور مالی حالت استوار ہو جائے۔ پابندیاں دور کرنے والا ملک نہایت آزادی کے ساتھ تمام درآمد ہونے والا سامان ان ملکوں سے خریدے گا جہاں عمدہ سودا ممکن ہو اور تجارتی مقابلے کا لحاظ کیے بغیر اپنا مال بھی باہر کے ملکوں میں فروخت کرنے لگے گا۔ یہ طریقہ بعض تجارتی ملکوں کے لیے گھبراہٹ کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ برداشت کر گئے تو ان کے ہاں پیداوار بڑھ جائے گی اور وہ توقیر زر سے بھی بچے رہیں گے۔ اگر تمام بڑے بڑے ملک اپنے سکوں کو دوسرے زر مبادلہ میں تبدیل کرنے لگیں تو عالمی تجارت میں اضافہ ہو اور عمدہ نتائج برآمد ہوں۔ سامان کی خرید و فروخت سب سے زیادہ نفع بخش منڈیوں میں شروع ہو جائے۔ لہٰذا مالیاتی فنڈ اپنے ممبر ملکوں کو مناسب مشورے دینے میں بہت زیادہ توجہ صرف کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے اس قدر مضبوط کس طرح بنے کہ زر مبادلہ کی منتقلی کے خطرے کے ساتھ ساتھ عمدہ کامیابی کے امکانات باقی رہیں۔ اگر کوئی ملک غیر ملکوں سے سامان کی خریداری کے ساتھ ساتھ مساوی مقدار میں اپنا مال فروخت نہ کر سکتا ہو تو اسے تجارتی توازن کو قائم رکھنے کے لیے 2 طریقوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ باشندگان ملک کو مجبور کرے
کہ وہ غیر ملکی سامان کم سے کم خریدیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی طرح غیر ملکیوں کو اپنے مال کی زیادہ سے زیادہ خریداری کے لیے آمادہ کرے۔ یعنی پہلا طریقہ، یعنی طریقہ اول ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، طریقہ اول کو عمل میں لانے کے لیے شرح محصولات میں اضافہ کرنا ہوگا، جس سے اپنے ملک میں یعنی باہر کا جو سامان ہے اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اس کے علاوہ حکومت کو درآمد پر اپنی رقم کے لیے یعنی اپنی رقم کے لیے بے دھڑک استعمال پر پابندیاں بھی عائد کرنے ہوں گی، تاکہ یہ جو بدیشی سامان ہے یعنی باہر سے منگانے کی خریداری خود بخود گھٹ جائے۔ ایسے ملکوں کو بین الاقوامی تجارتی ادارے ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے پر عمل نہ کریں، یعنی اس طریقے پر عمل نہ کریں کیونکہ اس طرح تجارت کا گلا جو ہے یہ گھٹ جاتا ہے۔ پھر تجارتی توازن کو قائم رکھنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ سامان غیر ملکوں میں فروخت ہو۔ اس کی ایک ترکیب یہ ہے کہ اپنے زر مبادلہ کی قیمت گھٹا دی جائے یا سونے کی مقدار کے لحاظ سے اس کی قیمت کم کر دی جائے، پھر غیر ملک سونا یا اس کے مساوی شے دے کر اس ملک کا مال کم نرخ پر خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ملکی خریداروں کو خاص رعایت دے دی گئی ہے، کیونکہ حدود ملک میں جو قیمتیں اپنے باشندوں کو ادا کرنا پڑتی ہیں وہ کم تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ امریکہ جس کو کہا جاتا ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، اس نے اپنی برآمدی تجارت کو فروغ دینے کے لیے 1933 میں ڈالر کی قیمت گھٹا دی تھی۔ اسی طرح مغربی یورپ کے ملکوں نے 1949 یعنی 1949 میں اپنی سکوں کی قیمت کم کر دی تھی۔ فنڈ کے اراکین اس بات پر رضامند ہیں کہ وہ اپنے سکے میں 10% سے زیادہ کی کمی فنڈ سے مشورہ کیے بغیر نہیں کریں گے۔ سکے کی قیمت میں جلدی تبدیلیاں کرنے سے تجارت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس حالت میں کاروباری ادارے آئندہ کی ادائیگیوں کے لیے کسی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ برآمدی تجارت کو فروغ دینے کے لیے سب سے زیادہ قابل قبول طریقہ یہ ہے کہ خود قیمتیں کم کر دی جائیں، بالفاظ دیگر یعنی توقیر زر سے بچا جائے۔ اگر ملک میں رائج الوقت سکے کی ریل پہ زیادہ نہ ہو اور اس کے مقابلے میں قابل فروخت سامان یا خدمات کی افراط ہو تو ہر چیز کا نرخ کم ہو جائے اور غیر ملکی خریداروں کی توجہ بھی مبذول ہونے لگے گی۔ اس کے برعکس اگر روپے کی مقدار بہت کم ہو تو قلت زر کی صورتحال پیدا ہو اور چیزوں کی قیمت اس حد تک گر جائے گی کہ پھر بے روزگاری پھیل جائے گی۔ حکومت کا فرض ہے ایسی حکمت عملی اختیار کرنا ہے جس کے زیر اثر توقیر زر اور قلت زر کے مابین صحیح توازن قائم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی برآمدی تجارت بڑھے اور عوام کے روزگار کا سلسلہ جاری۔ تو توقیر زر کو روکنے کا ایک بڑا طریقہ مالیاتی نہیں بلکہ فنی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پیداوار کی کارکردگی میں اضافہ کر دیا جائے تو اخراجات کم ہو جائیں گے اور قیمتیں گھٹنے لگیں۔ اسی طرح کم ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا خطرہ ترقیوں کے سلسلے میں اقتصادی ترقیوں کے سلسلے میں لاحق ہو سکتا ہے۔ اقتصادی عوام کی پسنداز رقم سے یا ملک میں لگائے ہوئے غیر ملکی سرمایہ سے نئے کارخانے تعمیر ہوں تو نقصان کا خطرہ نسبتاً کم ہوتا ہے، لیکن اگر پروگرام کو زیادہ تیزی سے عمل میں لانا ہو تو حکومت بینکوں سے قرضہ لے کر روپیہ لگائے جو کاغذ کے نوٹ چھاپنے کے برابر ہے، لیکن یہ
بھی حد سے زیادہ بڑھے تو ترقی کے منصوبوں میں یعنی زہر پھیل کر توفیر زر کی صورت پیدا کر سکتی ہے، جس کے بعد روپیہ پس انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ترقی کی جو ہے نا کی رفتار یا اس کی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے ماہرانہ مشورے کی ضرورت ہے، اور یہ خدمت بینک اور فنڈ انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو مالیاتی فنڈ کا طریقہ کار، یعنی یہ جو IMF اس کا طریقہ کار کیا ہے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ ان ملکوں سے صلاح کرتا ہے جو تجارتی توازن کو مصنوعی تجارتی پابندیوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنی بنیادی قوت کو بہتر کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں۔ پھر وہ ممبر ملکوں کو آزادانہ تجارت کی منزل کی طرف قدم بہ قدم بڑھنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر بار جب کوئی ملک تجارت پر لگی ہوئی بندشوں کی گرہ ڈھیلی کرتا ہے تو اس کے سونے یا ڈالر کے محفوظ سرمایہ میں سے کچھ حصہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس نقصان کا جلد سدباب ہو جائے تو نئی خانہ پوری کامیابی کی سبیل بن جاتی ہے، یعنی کامیابی کا راستہ، سبیل کہتے ہیں وہ راستے کو، اسی سے وہ ہے نا ابن سبیل، اس والے سے آپ تو یہی دیکھیں نا، بالکل یہ صورتحال ہے اس وقت، اس صورتحال کا دوچار ہیں اور ملک کو استقامت حاصل ہوتی ہے، یعنی اور اس دوران وہ ملک اپنے روپے کے عوض فنڈ سے حسب ضرورت غیر ملکی زر مبادلہ خرید کر اپنے محفوظ سرمایہ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اسے ڈالر یا پاؤنڈ یا کسی اور زر مبادلہ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ عارضی خسارے کو پورا کیا جائے، جبکہ تجارتی اصولوں کو نئے قاعدوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا۔ 1953 یعنی 1953 میں مالیاتی فنڈ نے 30 کروڑ ڈالر کی مالیت کے سکے فروخت کیے، جو سب کے سب ڈالر کی صورت میں نہیں تھے۔ اس میں سے شاید 1/4 کے ڈالر تھے، باقی زیادہ تر پاؤنڈز، اور مرکزی جرمنی نے مارک خریدنے کی ایک مثال ہے، صرف ایک مثال ہے۔ جب ایک ملک تصفیہ حسابات کے دور سے گزر چکتا ہے اور نئی محفوظ بنیاد پر اپنا ذخیرہ بنا لیتا ہے تو وہ فنڈ کو ڈالر، سونا یا زیادہ آسانی سے مبادلہ پذیر دوسرے سکے دے کر اس سے اپنا روپیہ واپس لے لیتا ہے۔ 1953 میں ممبر ملکوں نے 16 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کے عوض اپنے ملکوں کے سکے خریدے تھے۔ اچھا، وہ رقمیں جو اراکین اس فنڈ سے حاصل کر سکتے ہیں کئی لحاظ سے محدود ہوتی ہیں۔ انہیں پوری آزادی کے ساتھ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنی طلائی جمع خرید میں رکھیں، اور ذرا محدود صورت میں یہ حق بھی ہوتا ہے کہ اس جمع سے زیادہ مقدار میں خریداری کریں، بشرطے کہ مجموعی رقم ان کے مقررہ کوٹے سے بڑھنے نہ پائے۔ ڈائریکٹر کسی ملک کو ایک ایسا عارضی حساب کھولنے کی اجازت بھی دے سکتے ہیں جس میں بوقت ضرورت روپیہ نکالا جا سکتا ہو۔ فنڈ محض تصفیہ حسابات کی غرض سے اتنی رقم بھی دے سکتا ہے جو 3 سے 5 سال تک کی مدت میں بے باک کی جا سکتی ہے۔ زیادہ طویل مدت کے لیے وہ روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں ممبر ملک فنڈ کو ایک معاوضہ ادا کرتا ہے جسے یعنی سود نہیں کہا جاتا، کیونکہ در حقیقت وہ ملک قرض نہیں لیتا، اسے معاوضہ خدمت کہنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا، انہوں نے پھر اور زیادہ تر اس کا مقصد اراکین پر یہ زور ڈالنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا روپیہ واپس خریدیں جب بھی وہ اس لائق ہوں۔ معاوضہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے فنڈ کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ اچھا، 1945 یعنی
1945 کے بعد 1945 کے شروع کے چند سال میں مالیاتی فنڈ کو بہت کم کام کرنا پڑا۔ ممبر ملکوں کی مشکلات یعنی اس درجہ جاگزین تھیں کہ ان کا مداوع عارضی امداد سے نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ عرصے تک انہیں تجارتی پابندیوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پیداوار کو بحال کر لیا۔ لیکن جوں جوں لڑائی کی تباہ کاریوں، جس کا ابھی ذکر ہو چکا ہے ابتدا میں، جو لڑائی کی تباہ کاریوں کا مداوع ہوتا رہا اور کاروبار ترقی کرتا گیا، فنڈ نے بے روک ٹوک تبادلہ ادار کو فروغ دینے کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کیے اور ایک صحت مند عالمی تجارت کے لیے یہ چیزیں بڑی اہم تھیں۔ تو آگے اس کی اور کافی ڈیٹیل ہے، یہ یعنی عالمی مالیاتی جو فنڈ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسکرین کے نمبر 2، عالمی بینک اور اس کے مقاصد۔ عالمی بینک یہ عام میں 1944 کے موسم گرما میں ایک کانفرنس ریاستہائے متحدہ امریکہ کے شہر نیو ہمپشائر میں بروٹین ووڈز کے مقام پر منعقد ہوئی، اور عالمی بینک اور اس کا ہمسر دوسرا ادارہ یعنی اس کے ہمسر یعنی ہمپلا دوسرا ادارہ مالیاتی فنڈ یعنی وجود میں آ گیا، یہ عالمی بینک۔ 1954 تک بینک کے اراکین کی تعداد 56 تھی۔ ہر رکن بینک کے سرمایہ میں روپیہ جمع کرتا، ہر رکن بینک یعنی جو اس کا رکن ملک ہوتا، ہر رکن بینک کے سرمایہ میں روپیہ جمع کرتا ہے۔ ہر ملک کی قومی آمدنی اور تجارت کو مد نظر رکھ کر اس کے چندے کی رقم یہ متعین کی جاتی ہے، لہذا ان میں زبردست فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا امریکہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ جو ہے، اس کے 3 ارب 70 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں بھارت جو ہے اس کو 40 کروڑ اور پاناما کو صرف 2 لاکھ ڈالر ادا کرنے پڑے۔ بینک میں شامل ہوتے ہی ہر رکن 2% چندہ سونے یا ڈالر کی صورت میں اور 18% اپنے زر مبادلہ کی شکل میں دیتا ہے۔ باقی 80% ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ نقصان کی صورت میں بینک کی واجب الادا رقوم کو پورا کرنے کے لیے بطور ضمانت کھاتے میں درج رہتا ہے۔ بظاہر نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن اس کے بھروسے پر روپیہ لگانے والے بینک کے تمسکات خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بینک ابتدائی 2% رقم کو اپنی مرضی کے مطابق 18% رقم کو چندہ دینے والے ملکوں کی اجازت سے کر دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہر رکن اپنے قومی حالات کا اندازہ لگانے کے بعد ہی غیر ملکی قرضوں میں اپنا روپیہ لگانے کے لیے رضامندی ظاہر کر سکتا ہے۔ قرضے دینے کے لیے بینک کو زیادہ رقم ان ملکوں کے کھلے بازار میں تمسکات فروخت کرنے سے حاصل ہوتی ہے جن کے پاس غیر ملکوں میں روپیہ لگانے کے لیے کافی سرمایہ موجود ہے۔ بینک کسی ممبر حکومت کو یا اس کے کسی ادارے کو یا ممبر ملک میں کسی نجی کاروبار کو قرضہ دے سکتا ہے بشرطے کہ مؤخر الذکر صورت میں حکومت قرضے کی ضمانت دے سکے۔ بینک کا مقصد روپیہ کمانا نہیں ہے، تاہم وہ اپنے اثاثے کی طرف سے لاپرواہی بھی نہیں برت سکتا، ورنہ اس کی تمام پونجی دنیا کے ہر حصے میں غیر نفع بخش منصوبوں میں صرف ہو کر بہت جلد خرد برد ہو سکتی ہے، یعنی ختم ہو سکتی ہے، ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ بینک کے انتظامی امور کے لیے
5 اصول مقرر ہیں جن کے مطابق ہر قرضہ دینے سے قبل خاص معاملے کی نوعیت کو پرکھا جاتا ہے۔ اول یہ کہ بینک کسی ایسے کام کے لیے خواہ وہ کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو اپنی رقم قرض نہیں دے گا، جبکہ یہ یقین ہو کہ قرض لینے والا کسی اور ذریعے سے بھی معقول شرائط پر قرض لے سکتا ہے۔ دراصل یہ بینک بین الاقوامی قرضوں کی مقدار میں اضافہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ اس کاروبار کا نعمت بدل نہیں بنے گا جو اس کی امداد کے بغیر بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، چونکہ بینک کا اولین فرض یہ قرار پایا تھا کہ وہ لڑائی سے تباہ حال یورپ کی تعمیر نو کے لیے امداد دے، اس لیے 1947 میں اس نے فرانس، نیدرلینڈ، ڈنمارک اور لکسمبرگ کو ڈالر قرض دینے شروع کیے تاکہ ضروری سامان خاص طور پر شمالی امریکہ سے خریدا جا سکے۔ لیکن جب مارشل پلان ڈالروں کے کثیر سرمایہ کے ساتھ منصۂ شہود پر آیا تو بینک نے اپنی توجہ کا رخ دوسرے میدان عمل کی طرف موڑ دیا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ بینک عام طور پر ایک ملک کو صرف غیر ملکی زر مبادلہ کی صورت میں اس وقت قرض دے گا جب اس ملک کو کسی منصوبے کے سلسلے میں غیر ملکی سامان کی قیمت یا خدمات کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت لاحق۔ بینک اس لحاظ سے اپنا اطمینان کرے گا کہ قرض لینے والا ملک منصوبے سے متعلق مقامی سامان فراہم کرنے اور مقامی مزدوروں کی خدمات کا معاوضہ ادا کرنے کی غرض سے مقامی سرمایہ جمع کرنے کے لیے بھی مناسب کوشش کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے بینک عموماً حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانے میں مشورہ دیتا ہے جن کو عمل میں لانے سے لوگ بچت کے طریقے سیکھ سکتے۔ ترقی کے کسی منصوبے میں شریک ہونے سے کام کرنے والوں کو عموماً زیادہ عمدہ قسم کی اجرتیں ملنے لگتی ہیں اور غیر ملکوں سے درآمد کیا ہوا سامان زیادہ مقدار میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر درآمدی چیزوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کسی ملک کے سرمایہ پر جو غیر ملکی زر مبادلہ کی صورت میں محفوظ ہو خطرناک حد تک اثر ڈالنے لگے تو بینک اسے کچھ رقم قرض دے سکتا ہے تاکہ وہ 1 یا 2 سال میں تجارتی حالات کے استوار ہونے تک اس مانگ کا مقابلہ کر سکیں۔ بینک عموماً کوئی قرض اس مقصد کے لیے نہیں دے سکتا کہ اس قرضے کی رقم کو کوئی ملک اپنے زر مبادلہ میں تبدیل کر کے مقامی اخراجات پورے کرے۔ اس کا فرض ضروری درآمد میں مدد کرتا ہے، یعنی جس کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ درکار ہوتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مقروض اور ضمانتی اصل رقم اور سود ادا کرنے کے ہر طرح اہل ہوں۔ صرف یہی نہیں کہ بینک اپنے سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے بلکہ وہ رقم لگانے والوں کے دل میں اتنا اعتماد بھی قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے تمسکات خریدیں۔ ہر منصوبے کو اقتصادی اعتبار سے اتنا صحیح ہونا چاہیے کہ اسے عمل میں لا کر ملک اصل لاگت سے کہیں زیادہ دولت کما سکے۔ اگر وہ ایسا سرکاری کام ہے جس سے آمدنی ہو سکتی ہے، مثلاً یہ کوئی ایسا آبی منصوبہ جس سے کوئی بجلی پیدا کی جا سکے، یعنی برقی منصوبہ، برق آب جسے کہتے ہیں، یعنی پانی سے بجلی بنانے کا طریقہ، جس طرح ہے ہمارا منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، یا دیکھیں دوسرے ہائیڈل پاور وغیرہ ہیں، تو وہ چھوٹے یا بڑے یعنی ڈیم کی صورت میں یا دوسرے ہائیڈل پاور، تو لازمی طور پر اس سے براہ راست اتنی آمدنی ضرور ہو کہ اسے اصل رقم اور سود کی ادائیگی ہو سکے۔ اور یہ دیکھیں کسی یعنی بعض دیکھا ہوگا نا آپ نے کمپنیاں، مطلب کوئی وہ بنا لیں روڈ
یا وہ کوئی میٹرو یا وہ کیا کہتے ہیں جس طرح یہ گرین لائن منصوبہ لاہور میں، تو بعض ملک کو اپنے طور پہ کہ ٹھیک ہے اس ملک کو باشندوں کو ہم یہ سہولت دیتے ہیں، لیکن اتنے عرصے تک اس کا جو ہوگا نا وہ ٹیکس باقی چیزیں ان کا انتظام ان کے پاس ہوگا کہ بھائی اس کی جو ہے نا یعنی سیلریاں بھی وہ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انکم ہے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک صورت یہ کہ اس کے اوپر یہ دیکھیں وہ مطلب بیٹھے ہوتے ہیں روڈ کے دائیں بائیں یا وہ کیبن سے بنا کے وہاں سے وہ ٹیکس ٹول ٹیکس لیتے ہیں، تو وہ بھی یہی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ گویا کہ یہ دیکھیں نا یہ جو نظم ہے طریقہ سلیقہ ہے لوگوں کو یعنی سہولتیں پہنچانے کا، ایک یہ ہے کہ وسائل تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی یعنی یہ عالمی بینک ہو گیا یا آئی ایم ایف جسے کہتے ہیں وہ عالمی بینک، تو یہ جو ڈیم بنانے میں وہ کہ وہ سرمایہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو اسی بات کا یقین ہوتا ہے کہ اسے آمدنی ہوگی، سود سمیت ہم ساری چیزیں واپس کر سکیں گے۔ اگر وہ سڑکوں کی ابھی دیکھیں بات، اگر وہ سڑکوں کی قسم کا کوئی نظام ہے کہ اس کا خرچ محصولات کی مد سے ادا کیا جاتا ہے، تب بھی اس سے ملک کی دولت میں بالواسطہ اضافہ ہونا چاہیے تاکہ لگائی ہوئی رقم کسی طرح وصول ہو سکے۔ یعنی دیکھیں لوگ تو اس والے سے بھی وہ ٹیکس سنا باقی، تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے کہ وہ پیسہ واپس بینک کی طرف آ سکتا ہے، یا جو ادارہ سے کر دیا گیا ملک سے کر دے رہا ہے، پھر سود بھی اس کا وہ طے شدہ شرائط کے مطابق وہ وصول کر سکتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے دینے والا ہمیشہ مرضی منشا بہرحال اپنی ضرور کرتا ہے۔ ایسی صورت میں بینک کو یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ قرض مانگنے والی حکومت کافی مستحکم ہے اور اس کا نظام اتنا عمدہ ہے کہ وہ محصولات جمع کر سکتی ہے۔ اس قسم کے منصوبوں سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ رائج الوقت سکوں کی صورت میں ہوتی ہے، لہٰذا بینک کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا محصولات کی اس رقم کو ڈالر میں یا کسی ایسے زر مبادلہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے قرضے کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔ بینک کو یہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کیا وہ حکومت غیر ملکی زر مبادلہ کے مسائل کو اس طرح طے کر رہی ہے کہ قرضے کی رقم کو غیر ملکی تجارت کے جملہ اخراجات نکالنے کے بعد ادا کیا جا سکے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ بینک صرف ان منصوبوں کو ترجیح دے گا جو سب سے زیادہ مفید اور اشد ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود بینک یا غیر ملکی سرمایہ کے تمام مسائل مل کر بھی ایک ترقی پذیر ملک کی جملہ ضروریات پوری نہیں کر سکتے، لہٰذا ان ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دینی چاہیے جن میں اپنا ہی سرمایہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں لگ سکے۔ ایسے منصوبے سرکاری اور نیم سرکاری نوعیت کے ہوتے ہیں، مثلاً برقی قوت کے کارخانے، سڑکیں، ریل کی پٹریاں، سیلاب کی روک تھام اور آب پاشی کے کام۔ اچھا، پانچواں اصول یہ ہے کہ قرض لینے والے کی اتنی قابلیت، استعداد اور صلاحیت اور مالی حیثیت ہو کہ وہ اس منصوبے کو کامیابی کے ساتھ عمل میں لا سکے۔ اگر منصوبے کو چلانے کے لیے بنیادی صلاحیت موجود ہو تو قرض لینے والے کو فنی مشورے اور امداد بکثرت مل سکتی ہے، اور اسی لیے بینک ہمیشہ زور دیتا ہے کہ ماہرین کی خدمات کا ضرور انتظام کیا جائے۔ قرضے اور دیکھیں نا یہ ہم جب یہ کہتے ہیں ہمارے وہ وزیر خزانہ فلاں ہوگا تو یہ ساری چیزیں یہ یہاں سے واضح ہو رہی ہیں، اوپر اپنے مشیر بٹھا دیتے کہ بھائی جو کام ہم پیسے دے رہے ہیں ایسا نہ ہو یہ دیکھیں نا یہ بیٹھ جائے خود بھی تمہارا پیسہ بھی ڈوب جائے۔ گویا کہ اس ملک جس کو وہ قرضہ دے رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کو اپنے اس ملک سے زیادہ اپنے پیسے کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ پھر ہے نا مسئول ہیں، جواب دیں کہ بھائی حالات ملک کے ایسے تھے تو آپ نے 10 سے تعاون بڑھانے کی ضرورت کیا تھی۔ وہ ہوتا ہے نا یہ بعض اہداف اور مقاصد ظاہر تو ہے بہت کچھ کہ بھائی کوئی انسانی ہمدردی یا باقی چیزیں، لیکن یہ ہوتے ہیں بسا اوقات پس پردہ جو مقاصد ہوتے ہیں بھائی وہ ہے نا وہ مخالفین جب وہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے تو ایک یہ نعرہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہو گیا، تو گویا کہ پس پردہ کئی دیکھیں نا وہ جو دے رہے ہوتے ہیں اس طرح قرضے تو ان کے مقاصد کچھ اور بھی ہوتے ہیں۔ تو
بہرحال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو ہے ایک انسانی اقدار کے پیش نظر ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جو سوچ ہے اس کو مثبت ہی رکھنا چاہیے، مثبت ہی، لیکن مثبت سوچ رکھتے ہوئے پھر جو کچھ نظر آتا ہوتا ہے وہ بھی پھر بعض لوگ وہ حقائق بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ ہو رہا تھا کہ ان کے منصوبے چلانے کی صلاحیت ہو، یعنی تو ایسے لوگوں کو جو منصوبے چلاتے ہیں ان کو باقاعدہ وہ قرضے مل جاتے ہیں۔ بینک ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتا ہے کہ ماہرین کی خدمات کا ضرور انتظام کیا جائے۔ قرضے کے دوران بینک ہر منصوبے کی تشکیل اور اس کے عملی پہلو میں دلچسپی لیتا ہے۔ کیوں دلچسپی لیتا ہے؟ کہ کسی طریقے سے جو کچھ ہم ان کو دے چکے ہیں وہ سود سمیت وہ واپس ہماری طرف پلٹے، یعنی اس لیے کہ ساتھ وہ سیلری نہیں لے رہے ہیں، اس کے وہ محافظ پروٹیکٹر ہیں۔ اپنے کام کے دوران میں ممبر بینک جو ہے اپنے کام کے دوران بینک ممبر ملکوں میں وفد بھیجتا ہے تاکہ وہ کسی خاص منصوبے کا جائزہ لیں۔ یہ آتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور مشاورتی آڑ میں یہ پابندیاں ٹھونستے ہیں، ناگوار بوجھ بھی ڈالتے رہتے ہیں، جو کچھ آج کل یعنی پاکستان کے ساتھ ہو رہا۔ اچھا جی، اپنے کام یعنی بینک اپنے کام کے دوران کیا ہے، یعنی ممبر ملکوں میں وقت بھیجتا ہے تاکہ وہ کسی خاص منصوبے کا جائزہ لیں یا ترقی کے عام پروگرام کے ضمن میں صلاح و مشورہ کر سکیں۔ عام ترقیاتی جائزوں کے سلسلے میں بینک ان دوسرے اداروں سے تعاون کرتا ہے جنہیں مجوزہ کام سے خاص لگاؤ ہو۔ ایسے اداروں میں خصوصیت کے ساتھ اقوام متحدہ کے مخصوص اداروں کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ 1946 میں جب بینک نے اپنا کام شروع کیا، یعنی عالمی بینک نے کام شروع کیا، تو تمام ملکوں کو ڈالر کی سخت ضرورت تھی۔ اس وقت بینک کے پاس 2% کے حساب سے وصول ہونے والے چندوں کی صورت میں ڈالر جمع تھے، اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے 63 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا تمام نقد چندہ ادا کر دیا تھا۔ 1947 میں بینک نے نیو یارک کی منڈی میں 25 کروڑ ڈالر کی مالیت کے تمسکات ڈالروں کے عوض فروخت کیے۔ اس کے بعد دوسرے ملکوں کے زر مبادلہ کی بھی کسی قدر مانگ آتی رہی، کیونکہ قرض لینے والوں نے محسوس کیا کہ وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے علاوہ چند اور ملکوں سے بھی مشینری اور دوسرا سامان خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ بینک نے کینیڈا کے ڈالر، اسٹرلنگ پاؤنڈ، نیدرلینڈ کے گلیڈر اور سوئٹزرلینڈ کے فرانک لے کر بھی تمسکات فروخت کی، اور جب ممبر ملکوں نے 18% والے چندے ادا کر دیے تو بعض یورپی ملکوں کے زر مبادلہ کی صورت میں متعدد قرضے دیے۔ 1953 اور 1954 تک بینک کے سرمایہ میں جو اضافہ ہوا اس کا 61% حصہ امریکہ کے علاوہ دوسرے ملکوں سے ہوا تھا۔ بینک اپنے منصوبوں کے لیے قرضے کی کچھ ہنڈیاں فروخت کر کے بھی نجی سرمایہ حاصل کر لیتا یا نجی طور پر سرمایہ لگانے والوں کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان منصوبوں میں حصہ لیں۔ اگر ضرورت ہو تو بینک اپنی فروخت شدہ ہنڈیوں کی ذمہ داری لیتا ہے، حالانکہ اس ضمانت کے بغیر بھی محض بینک کی ساخت کے باعث ان ہنڈیوں کی قدر کی جاتی، بڑی قدر کی جاتی۔ 1954 کے وقت تک بینک نے 104 قرضے دیے تھے اور ممبر ملکوں سے 1 ارب 66 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کے مساوی رقوم واجب الوصول تھی۔ ایسے قرضوں کی افادیت یعنی اندازہ لگانے، یعنی ایسے قرضوں کی افادیت معلوم کرنے کے لیے یہ مثال کے طور پر یہ ٹیکو علاقی ترقی جو ہے وہ مد نظر رکھی جا سکتی، یعنی ایک یہ سیمپل سے وہ ایک مثال جو ہے ایگزامپل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی جو کہ یہ گاؤں میکسیکو کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ بینک نے 1951 میں وہاں
ڈیزل تیل سے چلنے والا ایک چھوٹا سا کارخانہ قائم کیا تھا۔ 3 سال بعد بینک نے اطلاع دی کہ اس مقام کی آبادی 3 گنا ہو گئی ہے۔ صنعتی کاموں میں بجلی استعمال کرنے والوں کی تعداد 333 ہو گئی ہے۔ قصبے میں ریڈیو اسٹیشن، ایک روزانہ اخبار اور ایک مدرسے کا انتظام ہو گیا ہے۔ بجلی کا کارخانہ قائم ہونے سے پہلے مدرسوں میں طلباء یعنی مدرسے بجلی کا کارخانہ قائم ہونے سے پہلے مدرسوں میں طلباء کی جتنی تعداد تھی 3 سال بعد اس سے 7 گنا ہو گئی۔ بینک کے روپے سے جو سب سے زیادہ قابل ذکر منصوبے عمل میں آئے ان میں سے ایک بھارت بھارت میں دامو ویلی کا کارپوریشن کے نام سے ایک منصوبہ ہے جو ریاست متحدہ امریکہ کے کینی ویلی اتھارٹی سے بالکل ملتا جلتا ہے، یعنی اس کا اور انڈیا کے ایک جیسے یعنی ملتے جلتے جو منصوبے۔ اس منصوبے کا اصل مقصد یہ تھا کہ دریائے دامور کی تو یعنی کو جس کا پانی بہت مفید ہو سکتا ہے کسی طرح روکا جائے۔ 1945 میں کینی ویلی اتھارٹی کا انجینئر امریکہ سے بلایا گیا اور اس کے مشورے سے دریائے دامور کو ہر لحاظ سے ترقی دینے کا منصوبہ عمل میں لایا۔ اس میں آبپاشی، کشتی رانی اور برقی آبی کی تجویز شامل تھی، یعنی اس سے بجلی اس پانی کو گرا کر اس کو دریا کو روک کر اسے بجلی پیدا کی جائے۔ بینک نے 1950 میں زیادہ تر بجلی کے سامان کے لیے $1,80,00,000 قرض دیے۔ 1952 میں $3,15,00,000 کا دوسرا قرضہ انڈین آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی کو دیا گیا تاکہ وہ اپنے کارخانے کو اور لوہے کی کانوں کو وسیع کر سکے۔ 1953 میں بینک نے کارپوریشن کو $1,95,00,000 کا مزید قرضہ دیا تاکہ پروگرام کے مختلف حصوں کے ضمن میں غیر ملکی زر مبادلہ کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ نجی اور مقامی مہموں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ 2 منصوبے مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے منصوبے غیر ملکی سامان کے بغیر بھی ترقی کرتے ہیں۔ اس طرح جو فاضل آمدنی حاصل ہوتی ہے اس سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرکاری جو مالیانے ہیں ان کو تقویت پہنچتی ہے۔ تو یہ ہے جی ایک عالمی بینک۔ اس کے بعد ہے عالمی ادارہ خوراک و زراعت۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت اچھا جی، ادارہ خوراک اور زراعت اس کے جو مقاصد ہیں یعنی اس کا جو ہے نا قیام، یہ 16 اکتوبر 1945 کو یہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ روم اور اٹلی میں ہے، یعنی ادارہ خوراک و زراعت۔ اس کے جو مقاصد اس ادارے کے نام سے ہی اس کے اختیارات اور کارکردگی کا یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ادارے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ خوراک و زراعت کی بہتری اور ترقی کے ذریعے انسانی معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے، یعنی بہتر بنانا اس کے مقاصد میں ہر قسم کی زیادہ پیداوار کے لیے اقدامات کرنا اور ان کی تقسیم کے لیے یعنی یہ جو پیداوار ہے اس کی تقسیم کے لیے مؤثر نظام تشکیل دینا، پھر مچھلی اور مرغی کی افزائش کے لیے جدید سہولیات پر جانا، زرعی پیداوار کی کھپت کے لیے مستقل بین الاقوامی منڈی قائم کرنا اور ممالک کے درمیان اعلیٰ نسل کے
تخم و پودا جات کے تبادلہ کا اہتمام کرنا۔ اور یہ اس حوالے سے آپ حیران ہو گئے، میں نے تو کسی سنوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دیکھیں نا اعلیٰ قسم کے جو ہے نا بیج، اعلیٰ قسم کے پودا جات بیج، ادھر آپ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بیج بھی ہوتے ہیں، پھر پتہ نہیں وہ کس طرح وہ لیبارٹری سے کیا اوورال کیا یہ ٹیکنیک اپنائی جاتی ہے، کیا ریسرچ ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں نا، یعنی جہاں پہ 1 ایکڑ سے دیکھیں نا کوئی 15-20 بوریاں یا جتنا غلہ نے اس سے 2-3 گنا وہ جو ہے نا وہ چاہے وہ پھل ہے یا وہ کیا کہتے ہیں اناج ہے وہ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے اس حوالے سے انفارم کیا کہ میرے خیال میں جو لوگ شاید پڑھنے جاتے ہیں یہ پی ایچ ڈی یا ایم فل کرنے جاتے ہیں وہ بیرون ملک، خاص طور پہ چائنا، وہاں آ کے کسی نے ایسے کسی اجتماع میں بات کی تو ہمارا توجہ اتنی دی نہیں لیکن یہ ہے کہ جب میں نے توجہ دی کہ بھائی یہ بات کیا کہہ رہا ہے تو پھر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک وہ پودا لگاتے ہیں مثلا سبزی کا، شاید وہ بیگن کا کوئی اس کے ساتھ مرچ بھی ہو، یعنی ایک پودا ہے اور اس سے 2 پھل، شاید اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹیکنیک ہے کہ بھائی وہ اس کی ایک وہ شاخ کے اوپر وہ ہے کہ وہ جو نازک شاخیں ہوتی ہیں اس کی مثلا مرچ ہے یا بیگن کا کوئی پودا ہے یا کوئی بھنڈی ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور اس کے دوسری ڈالی کے اوپر شاید کوئی اور پھل ہو، پھل کیا کہتے ہیں کوئی اور سبزی ہو، تو اس طرح کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں اللہ عالم۔ تو بہرحال جو چیزیں جو مال آپ دیکھیں وہاں سے یعنی چائنا کی جو ہے نا وہاں کی آپ دیکھیں لوگوں کی ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کسی بھی فیلڈ میں جب وہ کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کی بھی اپنے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ملک کے وفادار ہیں، ان کو پتہ کہ اس ملک کے اندر رہنا ہے، ہمارا مستقبل اس سے وابستہ ہے، ہمارے آنے والوں کا مستقبل ہے اس سے وابستہ، تو پھر آپ ملک کے ساتھ جب محبت ہوگی تو اسی طرح سے ہوتے ہیں، اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں۔ ملک پھر وہ جو ہے نا جس طرح وہ کراچی سسک رہا ہے، محبت دعوے تو سارے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر محبت ہوتی تو اپنے پہلے وہ جو ہے نا جو جس گھر کے اندر رہنے والے وہ مکین وہ اس کی نفاست کا خیال رکھے، دائیں بائیں جس طرح ہمارا ہے وہ کچرا پھینکتے ہیں پھر، اور یہ تو میں بہرحال آپ سے کلاس روم کے اندر بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ کتنی بد سلیقگی ہے، کتنی عجیب حرکت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا وہ یہ گھر کے اندر صفائی کر کے اس کو کسی شاپر میں ڈال کے جا کے ادھر باہر پھینک دیتے ہیں، جہاں پہ وہ سرکاری سطح پہ یا بلدیہ والوں نے وہ جگہ بنائی ہے وہاں پہ پھینکیں، لیکن ان بے ڈھنگے لوگوں کا بھی آپ دیکھیں حشر کیا ہے کہ جو جگہ ادھر ہی آ کے یعنی جہاں پہ لوگ پھینکتے ادھر ہی آ کے آگ لگا دیتے ہیں، تو صفائی کرنے والے آتے ہیں تو 2-4 کاغذ اکٹھے کر کے ادھر ہی آگ وہ پلاسٹکوں کو لگا کے تو شہر بھر میں وہ تاپن پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ دیکھیں اسی مقصد کے لیے تو شہر سے فیکٹریوں کو باہر نکالا جاتا ہے تاکہ وہ فضا آلودہ نہ ہو۔ تو یہ صفائی کرنے والے جو اہلکاران ہیں وہ جھاڑو لگاتے ہیں 4-10 گویا کہ وہ کاغذ اکٹھے کر کے اپنی سہولت کی خاطر ادھر ہی آگ لگا دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اور اس سے پھر دیکھیں اور اس حوالے سے دیکھیں نا دیکھنے والے لوگ گزرنے والے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، منہ کے اوپر دیکھیں نا وہ ماسک چڑھا ہوتا ہے تو وہ چڑھا کے بھی یعنی تکلیف اسے اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے بات کسی کو سمجھاتے نہیں، بھائی یہ آپ کے کس یعنی یہ حرکت کیا کر رہے ہیں، یہ صفائی یہ کیا صفائی ہوئی کہ آپ اس کو الٹا جو ہے نا وہ جگہ تو صاف کر رہے ہیں لیکن فضا اس کو آلودہ کر رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اور تجربہ کہ ڈاکٹر حضرات وہ بھی اس سے بے خبر ہیں، دیکھ تو رہے ہیں، بڑے بڑے آپ دیکھیں وہ میڈیکل اسپیشلسٹ سارے گزرتے ہیں شہر باہر سے، یعنی آپ دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے وہ آگ لگی کوڑے کرکٹ کو پلاسٹک کو وہ منع نہیں کرتے، بڑے بڑے جن لوگوں کے پاس قوت ہے طاقت ہے ادارے جو باقاعدہ وہ قانون کی صورت میں اس کا نفاذ کر سکتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں، دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں، بھائی یہی ہے سمن بکمن عمین، دیکھنے والے دیکھ کے بھی پھر سے نظر کر کے تو یہی ہے صورت حال ہے۔ تو یہ ہے بد سلیقی بد تہذیبی کہ آپ اپنے گھر کا کوڑا کر کے کھائیں اس کو ایسے وہ گلیوں میں پھینک دیں،
جو مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے ادھر اگر چھوڑیں تو پھر جن لوگوں کا کام ہے وہاں سے اٹھانے کے بجائے ادھر آگ لگا دیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنا فیوچر پھر اپنے آنے والوں کا فیوچر وہ بھی عزیز ہوتا ہے، تو اس کے لیے اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے. یعنی خیر کہیں بھی وہ تو دیکھیں نا، کئی لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں چاہے وہ دبئی یا وہ ایڈوانس کنٹریز جو ہیں جہاں پہ، تو اب ان لوگوں نے ان ملکوں کو بنایا تھا وہ ایڈوانس کنٹریز بنی. نفاست اور صفائی والے جو معاملات ہیں سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نا، چاہے وہ قانون کی صورت میں پاسداری کی ہے، اخلاقی لحاظ سے پاسداری کی ہے.